الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود اور سلام کے پیش مہا نذرانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے کی نسبت کیا ہے یا لوگوں کی نسبت حضور کے ساتھ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تین نسبتیں بنیادی طور پر تین نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت گہری بات ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا اس کو، یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز فرض عین کے دائرے میں ہے۔ جس طرح نماز ضروری ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور سے ہماری نسبت کیا ہے، ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین نسبتیں۔ ایک نسبت ہے لوگوں کی خاندانی اعتبار سے، جس کو آپ کہتے ہیں خاندانی نسبت، قبیلے کی نسبت، خون کی نسبت، خاندان کی نسبت، رشتہ داری کی نسبت۔ یہ ایک نسبت ہے یہ کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے ہے تو یہ بندہ اسی خاندان کا ہے۔ یہ خاندانی یا نسبی، اس کو نسبت کہتے ہیں، نسبت، تعلق۔ کوئی اس کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اس کو نسبی رشتہ کہتے ہیں یا نسبی نسبت کہتے ہیں۔ ایک نسبت ہے حضرت ایمان کی نسبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا تو نہیں ہے، البتہ یہ حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا نبی مانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسول اور پیغمبر مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فالو نسبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت جو نسبت ایمانی کہلاتی ہے، ایمان کی نسبت۔ دو ہو گئی۔ تیسری نسبت ہوتی ہے امت کی نسبت، امتی۔ امت کے دائرے میں سب آئیں گے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، کافر، مشرک، کوئی بھی ہو، کسے باشد۔ جب کسی نبی کا زمانہ شروع ہو گیا، جب کسی نبی کی نبوت کا زمانہ کا آغاز ہو گیا، اس دور کے ہر بندے اس کے امتی کہلائیں گے اور امت کی نسبت اپنے نبی کی طرف کریں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد اعلان نبوت سے لے کے آج تک
اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، خواہ وہ گروہ کوئی سا بھی ہو، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت رکھے گا۔ وہ امت کی نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ کہ بھئی یہ حضور کا امتی ہے۔ تو 3 نسبتیں ہو گئی، نسبی نسبت، ایمانی نسبت، امت کی حیثیت سے نسبت۔ یہ 3 نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو نسبی نسبت ہے اور یہ جو امت والی نسبت ہے، ان 2 نسبتوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ نسبت ایمانی موجود نہ ہو۔ اگر نسبت ایمانی موجود ہے تو پھر یہ 2 نسبتیں بھی کام آئیں گی۔ اگر ایمانی نسبت نہیں ہے تو یہ 2 نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بارے میں سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ایک خطبہ ہے آپ کا، ایک حدیث ہے آپ کی حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنو ہاشم۔ اب یہ بنو ہاشم کون ہے؟ یہ حضور کا خاندان ہے۔ یا بنو ہاشم، یا بنے عبد مناف، یہ بنے عبد مناف بھی حضور کا خاندان ہے۔ یا بنے عبد المطلب، انقذی نفسکم، انقذوا نفسکم، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک عن النار واللہ لا یغنی عنک من اللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے خاندان کے بنو ہاشم کے لوگوں، عبد المطلب میرے دادا کے بھائی، میرے دادا کی اولادوں، میرے باپ اور دادا کی اولادوں، اور میری بیٹی فاطمہ، کان کھول کر کے سن لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان کے ذریعے سے۔ یعنی ایمان لاؤ مجھ پر، اللہ پر، میرے اللہ کے رسول پر، یعنی اپنا تعلق میرے ساتھ ایمانی قائم کرو، ایمانی تعلق مجھ سے جوڑو۔ اگر تمہارا ایمانی تعلق میرے ساتھ نہیں ہے تو جہنم کی آگ سے تم بچائے نہیں جا سکتے، چاہے میری بیٹی فاطمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر فاطمہ بھی ایمان نہیں لائی تو جہنم کی آگ سے بچ سکتی نہیں بچ سکتی۔ لہذا پتا چلا کہ خون کی نسبت، خاندانی نسبت، یہ ساری نسبتیں اسی وقت فائدہ پہنچائیں گی جبکہ ایمان کی نسبت موجود ہو۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودین و نصرانین و مجوسین فالذین آمنوا فلہ نجاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ میری امت کا آدمی یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو یا کوئی اور دھرم والا ہو، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اسے میرے امتی ہونے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جہنم کی آگ اسے چھوڑے گی نہیں۔ ہاں، اگر وہ میری امت کا آدمی ایمان لائے گا تو ہی امتی بن سکتا ہے، ورنہ امتی وہ بن نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا یہ 2 نسبتیں، خاندانی نسبت اور امتی ہونے کی نسبت، یہ دونوں نسبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہی فائدہ پہنچائیں گی۔ اب اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے۔ سپوز کیجیے ایک آدمی ہے، وہ حضور کے خاندان کا ہے، پھر ایمان والا ہے، پھر امتی۔ کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 3۔ اب یہ جو 3 نسبتیں اس اکیلے میں جمع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے دوسرا بندہ ایمان والا ہے، حضور کا امتی ہے، مگر نسبی تعلق حضور سے نہیں ہے، ایمان تعلق ہے، امت کا تعلق ہے، مگر حضور کے خاندان کا نہیں ہے، تو اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا جس سے نسبت حضور کی نسبی بھی ہے،
بحیثیت ایمانی بھی ہے، بحیثیت امتی بھی ہے، اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا، اس سے یہ کمتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خالی ایمان لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کوئی دوسرا بندہ جو حضور کے خاندان کا ہے وہ حضور پر ایمان بھی لایا ہے، تو اسے تینوں نسبتیں حاصل ہو گئی، نسبی نسبت بھی مل گئی، امتی کی نسبت بھی مل گئی، ایمان کی نسبت بھی ہو گئی۔ یہ تینوں نسبتیں اس بندے میں جمع ہو گئی تو دوسرے تمام بندوں سے یہ بندہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ایک نسبت قائم ہو گئی، امتی خود بخود ہو گیا تو دو نسبتیں قائم ہو گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا شخص حضور کے خاندان کا ہے مگر ایمان نہیں لایا، حضور کے خاندان کا ہے، سید السادات ہے، صاحبزادہ ہے، خاندان اہل بیت کا ہے، مگر حضور پر ایمان نہیں لایا، نسبی تعلق حضور سے ہے، خاندانی تعلق حضور سے ہے، مگر ایمانی تعلق حضور سے نہیں ہے، اور دوسرا بندے کو ایمانی تعلق ہے، خاندانی تعلق نہیں ہے، تو یہ بندہ جو ایمانی تعلق رکھتا ہے یہ حضور کے اس خاندان والے سے بہتر ہے جو رشتہ داری پر خالی موقوف، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر مجھ پر ایمان نہ لائے تو جہنم کی آگ اسے چھوڑے گی نہیں۔ آج ایک بندہ ابھی کا بھی بالکل ابھی فوراً کلمہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایک بندہ حضور کے خاندان کا ہے، سید السادات ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتا، تو جس بندے نے آج حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پر ایمان لایا ہے، یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے اور وہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ نسبی تعلق، خاندانی تعلق، خالی فقط امت کا تعلق مجھ سے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے جب تک کہ ایمانی نسبت موجود نہ ہو، اور البتہ اگر حضور کا خاندانی ہو کر یہ سارے کام کر جائے تو پھر اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، پھر وہ بہت اعلیٰ ہے، پھر وہ اہل بیت ہے، پھر اس کے بارے میں بشارتیں ہیں، پھر اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ سمجھ گئے حضرت؟ یہ تینوں باتیں ذہن میں آ گئی آپ کو؟ یہ تین نسبتیں ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نسبی رشتہ، نسبی نسبت، خاندانی نسبت، اور ایمانی نسبت، اور امت کی نسبت۔ ان میں دو تو فائدہ اسی وقت پہنچائیں گی جب ایمانی نسبت ہو، ایمانی نسبت ہے تو دونوں نسبتیں فائدہ پہنچائیں گی، ایمانی نسبت نہیں ہے وہ دونوں نسبتیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ ہاں جی، سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھیے، آگے چلیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت قائم کرو ایمان کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، یعنی حضور پر ایمان کی نسبت ہونی چاہیے۔ ہر بندہ حضور پر ایمان لائے، زبان سے بھی اور دل کی آمدگی سے بھی، دل کی خوشی کے ساتھ، کیونکہ زبان سے ایمان لا رہا ہے، دل میں بغض ہے، دل میں حضور سے دشمنی ہے، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو دل کی خوشی کے ساتھ اور زبان کے اقرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، رہنما، مبتدا، امام مانا جائے۔ تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر تسلیم کیا جائے۔ یہ تین باتیں جب آپ
کریں گے، یہ تینوں باتیں ایمان میں داخل ہیں۔ ایمان بالرسالت کا مطلب حضور کا دل سے، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کا فالو کرنا، آپ کی اتباع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین ماننا، یہ ایمان بالرسالت کا مفہوم ہے۔ کہتے ہیں نا بھائی ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر ایمان لانا کیا مطلب ہے؟ یہ تین مطلب ہے اس کے، کہ حضور کو سچا صادق مانو، زبان سے بھی دل کی خوشی سے بھی، اور حضور کا اتباع کرو سارے تاتمے مرد یعنی مرنے تک، اور حضور کو خاتم النبیین بھی سمجھو۔ یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، ایمان بالرسالت کا مفہوم ادا ہو جائے گا۔ اب سنیے حدیثوں میں کیا کیا باتیں آئی ہیں، سنیے۔ ایمان بالرسول، حضور پر لوگوں کو ایمان کتنا تھا، صحابہ اکرام کی مثالیں پڑھیں گے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لونڈی ہے یا بیوی ہے، واللہ عالم، اس کا فیصلہ نہ میں کر رہا ہوں، نہ ہی آج تک کوئی کر سکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ماریہ قبطیہ ہیں، یہ حضور کی لونڈی تھی، اور پھر حضور نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا۔ بہرحال وہ یوں یا یوں جو بھی ہو، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، جس کا نام حضور نے رکھا ابراہیم۔ کیا نام رکھا؟ ابراہیم۔ وہ بیمار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا صاحبزادہ جس کی ایج 13 مہینے ہے، شدید بیمار ہے، آپ تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بچے کو اٹھا کر گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گود میں لے کر کے کھڑے ہو گئے، اسی عالم میں بچہ موت کی کشاکش میں تھا، حضور ہی کے ہاتھوں پر، دستوں پر لیتے ہوئے بچے نے دم توڑ دیا، یعنی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موت کی سختی دیکھ کر اور یہ معاملہ دیکھ کر کم ہوا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ فبکا یا رسول اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ آنسو غم کے آنسو ہیں، غم کے آنسو نکالنا منع نہیں ہے، گردنوں کو پیٹنا، چیخیں مارنا اور اڑاڑ سڑاب بکنا، بری بری باتیں بولنا یہ غلط ہے، اور سر دھننا اور اس طرح کی بری حرکتیں کرنا، کسی مردے پر لوہا ماتم کرنا یہ حرام ہے، اور خالی غم کے آنسو بہا دینا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بچے کی تزہین تکفین وغیرہ ہو گئی، تو ماریہ قبطیہ والدہ رونے لگ گئی، خوب رونے لگ گئی۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں ماریہ قبطیہ رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریہ سے کہو کہ خاموش ہو جائے۔ صحابی نے جا کے کہا حضور کا حکم ہے خاموش ہو جاؤ، کہہ کے آ گئے، لیکن بیوی روتی رہی پھر بھی۔ اس کے بعد پھر اطلاع دی گئی حضور آپ کی بیوی ماریہ قبطیہ رو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سیدھا گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے کہا جا کے کہ ماریہ بیٹا صرف تمہارا نہیں ہے، بیٹا ہمارا بھی ہے، لیکن ہم تمہاری طرح نہیں رو رہے۔ انہوں نے کہا حضور میں بیٹے کے غم میں نہیں رو رہی، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا، اس لیے میں نہیں رو رہی۔ ارے دنیا ہے، سب آئیں گے جائیں گے، سب نے پیدا ہونا ہے اور سب نے مرنا ہے، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا مر گیا تو مجھے اس کا غم ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، نہ اس بات کا غم نہیں ہے، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد کہاں ہے، آرام میں ہے یا مشکل میں۔
اب جن لوگوں کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمزور ہے وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں. حضور نے فرمایا ماریا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ماریا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، شیر خار ہے. شیر خار کہتے جو دودھ پیتا ہوا مر جائے، یعنی دودھ پینے والا بچہ. وہ جنت میں ہے اور اللہ نے جنت میں اس بچے کے لیے دایا کا انتظام کر دیا ہے. ایک دایا ہمارے بچے کو صبح و شام آ کر کے دودھ پلاتی. وہ جنت میں ہے، آرام سے ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک دایا کو لگا دیا ہے. وہ دائے صاحبہ اس کو دودھ پلا رہی ہے. اور ماریا اگر تجھے اب بھی یقین نہیں آتا، یعنی تم اور ہم نے جب تمہیں کہا تھا رو مت، تم روتی رہی. کبھی اب بھی وہی رونا شروع کر رہی ہو، کبھی میں جاؤں تو پھر رونا شروع کر دو. اور ماریا اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں اللہ سے کہوں کہ ہمارے بچے ابراہیم سے لے کر اور ہم تک سارے بیچ کے پردے ہٹ جائیں اور تم اپنے بیٹے کو جنت میں بیٹھا ہوا دیکھو، اپنی آنکھوں سے دودھ پیتا ہوا دیکھو. بتاؤ تمہیں دکھاؤں کہ نہ دکھاؤں؟ دیکھو یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ. آسمانوں کے 7 پردے ختم، جنتوں کے پردے ختم، تمہاری آنکھوں کے پردے ختم، سارے حجابات ہٹ جائے، تمہارا بیٹا تمہیں سامنے نظر آئے. بتاؤ ہم تمہیں دکھائیں؟ ماریا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کہہ دیا ہے، میرے کانوں نے یہ بات سن لی. اگر حجابات ہٹ جائیں، میری آنکھ میرے بیٹے کو آرام سے دیکھے کہ وہ سکون میں ہے، اور آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کہیں بات میں آنکھوں سے دیکھوں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے. جو زبان نے کہا، جو آنکھوں نے دیکھا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا میرا نبی تھوڑا کہے وہاں زیادہ ہو، یا میری آنکھ زیادہ دیکھے میرے نبی نے کم کہا، یا نبی نے زیادہ کہا وہاں کم دیکھا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی جو یقین مجھے اپنی آنکھوں کے دیکھنے میں ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کے سننے میں ہے. بس سن لیا سچا ہے، دیکھنے میں ضرورت نہیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. کس کو؟ صحابہ کو، صحابیات کو. ہمارے نبی نے فرمایا امت خیر میں رہے گی اگر 3 کام وقت پر کرتے رہیں. سچا مانتے ہو کہ نہیں؟ بولو سچا مانو گے کہ نہیں؟ اگر ایمان ہے، ایمان بالرسول، تو سچا مانو اس بات کو. ترمذی کی روایت، حضور نے فرمایا 3 کام امت کرتی رہے گی تو ہمیشہ خیر پر رہے گی، اور 3 کام اگر امت چھوڑ دے گی تو برباد اور تباہ ہو جائے گی. پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنا وقت کے ساتھ. یہ نوجوان جو ہمارے بیٹے ہیں نا، یہ نماز میں بہت غفلت کر رہے ہیں، جوتے ہی سیدھے کرتے رہتے ہیں، نماز کو نہیں آتے بیچارے، یہ جوتے سیدھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مریں گے نا، موت کا فرشتہ آئے گا نا جب پتہ چلے گا جوتے سیدھا کرنا اچھا تھا یا اللہ رسول کی بات کرنا اچھا تھا. ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا، جب موت کا گڈھا آئے گا نا تب پتہ چلے گا جوتے سیدھے کرنا ٹھیک تھا یا اپنی زندگی ٹھیک تھی، کیا تھا معاملہ، کیا ہم کر کے آئے، کیا کما کے آئے. یہ نوجوانوں کا طبقہ نماز کے اندر اتنی سستی کر رہا ہے، اتنی سستی کر رہا ہے، علامہ الحدیث بے انتہا سستی کر رہا ہے. اتنی سستی، اتنی غفلت نماز سے، بیچارے باپ ماں پریشان ہے، بچے نماز پڑھ لے، بیٹے نماز پڑھ لے، مگر اس کے کانوں پر کیوں نہیں چلتی. اور افسوس تو ان پر ہے 24 گھنٹے مسجد کے پڑوس میں رہا اور پھر بھی نماز ادا نہ کر سکا. بدبختی ہے، بدقسمتی ہے. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ سامنے مسجد ہو اور نماز کی توفیق نہ ہو. کتنا بدقسمت ہوا.
کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ یہی مسجد میں ہوں میں، پھر بھی نماز نہ ملے، پھر بھی نماز کا مجھے خیال نہ ہو، پھر بھی نماز میں میری حاضری نہ ہو، پھر بھی میں نماز نہ پڑھ سکوں، جوتے ہی سیدھا کرتا رہوں، جوتے ہی بیچتا رہوں، سیلنگ ہی کرتا رہوں، استغفر اللہ. یہ کتنی بدقسمتی، کتنی بد نصیبی ہے. یہ فرمایا امت خیر میں رہے گی. پہلی بات وہ کیا کرے؟ نماز کو وقت کے ساتھ ادا کرے. ایک. دوسرا، نمبر 2، دوسرا جب میت ہو جائے ایک نماز کے وقفے سے اسے دفن کر دو. 4 دن رکھی ہوئی ہے لاش، 4 دن. بھائی 4 دن ہو گئے، لاش کو دفن کب کرو گے؟ ارے ابھی جو ہے بیٹا آئے گا امریکہ سے، لندن سے. آپ بیٹا لندن سے آگے کیا کرے گا؟ یہاں جنازے کی نماز پڑھا دے گا؟ ہاں، وہ جنازے کی نماز پڑھا دے گا کیا آگے؟ ارے نہیں بھائی، صورت دیکھنا ہے اسے، صورت دیکھے گا آگے بچہ بابا کی. ارے زندہ ہونے پر صورت نہیں دیکھا، مرنے کے بعد صورت دکھاؤ گے؟ ابھی جب خدمت کرنے کا موقع تھا، جب تو نالا خدمت نہ کیا، اب جب مر گیا تو صورت دیکھ کے کیا خدمت کرے گا وہ خاک؟ تو ہمارے یہاں جنو کا نام خرد، خرد کا نام جنو. جو چاہے آپ کا حسنہ کرشمہ ساز کرے. فرمایا ایک نماز کے وقفے سے، ظہر میں انتقال ہو گیا، عصر میں دفن کر دو. بس عصر میں انتقال ہو گیا، مغرب یا عشاء کے اندر دفن کر دو. پڑے ساری رات سارا دن اور جناب رکھا ہوا ہے جنازہ. اب آ رہے ہیں لوگ اور نیک دیکھو مردہ ہے اور سارے گھر والے مزے میں ہے، کوئی نماز کی فکر نہیں. مردہ بھی گھر میں رکھا ہوا ہے اور نماز اب بھی نہیں ہے، فردہ نمازیں چھوڑی ہوئی ہے، کوئی نماز سے تعلق نہیں ہے. سمجھ آرام سے، کوئی فکر نماز کی نہیں ہے. اور کہتے ہیں امت کا بھلا ہو جائے. امت کا بھلا کیسے ہوگا؟ نبی نے فرمایا جب تک وقت پر یہ فرض نماز ادا نہیں کرو گے نا، تب تک تمہیں خیر ملنے والی نہیں. جب تک جنازوں کو ٹھیک وقت پر دفن نہیں کرو گے نا، تب تک خیر ملنے والی نہیں. اور تیسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیسرا فرمایا جب بچہ بچی جوان ہو جائے، بچہ بچی جوان ہو جائے، فوراً اس کا نکاح کر دو، فوراً نکاح کرو. ابھی تو منا چھوٹا ہے، ابھی تو منی بہت چھوٹی ہے، بس ایک کالج کی ڈگری اور مل جائے، اس کے بعد شادی کریں گے. جب تک شادی کریں گے نا، وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ گاڑی میں فرار. استغفر اللہ. آج ہم بچہ بچی 10 سال سے جوان ہو چکے ہیں، 10 سال گزر گئے جوانی کو، 15 سال 20 سال جوان ہو کر کے گھوم رہی ہے اولادیں ہماری، ان کے نکاح ہم نہیں کرنے کو تیار. کتنی غلط بات. تو امت کے اندر خیر کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ 3 بیماریاں اگر ان کا علاج کر لیا جائے، امت ہمیشہ خیر میں رہے گی. اور ان تینوں میں اگر ایک میں بھی بگاڑ آیا تو امت کبھی خیر پر نہیں رہے گی. اور اگر تینوں سدھر گئے انشاءاللہ تو سارا کا. اور نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ تمہیں بولتے ہوں گے، لیکن میں بھی تمہیں بڑا ہونے کی حیثیت سے بول رہا ہوں. نماز کا خیال کرو. تم مسجد میں رہتے ہو، اذان کی آوازیں سنتے ہو، ارے تم تو اقامت بھی سنتے ہو، میری قرات بھی سنتے ہو اپنے روم میں بیٹھے ہوئے. تمہیں تو دکانوں میں میری قرات کی آواز بھی آتی ہوگی یار، اور تم پھر بھی نماز کو چھوڑ دیتے. ہاں، پھر بھی چھوڑ دیتے ہو نماز. فرض نماز، اللہ، فرض نماز چھوڑ دیتے ہو. اذان سن کر، اقامت سن کر، امام صاحب کا سلام، قرات سب سن کر بھی استغفر اللہ. کہیں اللہ تعالی ہم سے یہ جگہ چھین نہ لے، کہیں اللہ ہم سے یہ جگہ چھین نہ لے اور یہ جگہ دوسروں کو دے دو اور ہمیں بہت دور پہنچا دے. قدر کرو، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو شداد کا ہوا تھا. ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں. ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو. مل گئی خاک میں، اس خاک نے مٹی کو، مل گئی خاک میں
اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم مکان بنوانے میں فرض نماز کو برباد کر رہے ہو؟ بیٹا شداد جنت بنوا چکا مگر جنت میں رہ نہ سکا۔ تم تو مکان بنا کے نماز چھوڑ رہے ہو نا، شداد نے تو جنت بنوا کے نماز چھوڑی تھی نا، اس لیے وہ برباد ہو گیا، جنت میں نہیں جا سکا۔ اور کہا لاسٹ میں جب ہاتھ ملنے لگا، موت کا فرشتہ آیا تو یہی کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت کا فرشتہ آئے گا پھر کہو ایسی بلڈنگ کا کوئی بھروسہ نہیں، اس دکان کا مکان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور مال خوب کماؤ، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہی قارون والا نعرہ ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو مٹی میں مل جانے والی بات سمجھ آئے؟ بس وہی ہے آخری چیز، 3 گز زمین، وہ قبر کا ٹکڑا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ 3 کام ہیں حضرت۔ نوجوان بچوں میرے بھائیوں، ذرا نماز کا خیال کرو، ذرا نماز پابندی سے پڑھو، اپنے مردوں کو ٹھیک وقت پر دفن کر دو، اور جوان بچہ بچی ہو جائے، یہ تو ہدایت بڑے لوگوں کے لیے جو والدین والے ہیں، پیرنٹس والے ہیں، وہ ان کا خیال کریں کہ وہ اپنی اولاد کو جب جوان ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کا انتظام کر دیں۔ بس یہ 3 کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری امت کیا رہے گی؟ خیر پر رہے گی، ہمیشہ خیر پر رہے گی، اگر یہ 3 کام امت میں ہوتے رہیں گے۔ آج امت برباد ہے، تباہ ہے، مظلوم ہے، ستائی جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے۔ اب جناب ڈھونڈنا، ریزن ڈھونڈو کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مودی آ گیا اس لیے برباد ہو گئے، بش کلنٹن آ گیا برباد ہو گئے۔ اور آپ کیا اچھا ان کا وہ آ گئے تو وہ کیا کر دیں گے؟ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ڈھونڈنا۔ ایک آدمی روڈ پر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، ایک صاحب گزرے، ارے بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا میرا سیل فون گم ہو گیا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا یہاں گرا تھا؟ کہا نہیں گھر میں گرا تھا۔ ارے بدبخت گھر میں گرا تھا سے تو یہاں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ہماری حالت بھی وہی ہے۔ ہاں برباد ہو رہے ہیں ہم، کہاں سے؟ وہاں ریزن نہیں ڈھونڈ رہے، ریزن ڈھونڈ رہے ہیں وہاں۔ بھائی وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا نیچے کو آ جاؤ تو ریزن ڈھونڈے گئے۔ کسی نے کہا وہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، وہ سرکار ہونے سے یوں ہو گیا، فلانا ہونے سے یوں ہو گیا، یہ نہ آتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کی اپنی بربادی کی ڈھانڈلے ملا کے الزام دوسرے پر لگایا۔ ارے نہ، ہم نے خود تباہی میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا ہے۔ جب نبی نے کہا تم 3 کام مضبوطی سے پکڑو، انشاءاللہ تمہارا کوئی کال بیکا نہیں کر سکتا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتلا دو کتنے مرد ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو نماز پابندی سے پڑھتے، اپنے مردے کو دفن ٹھیک ٹائم پہ کرتے، اپنے بچوں کا جوان ہوتے ہی شادی کر دیتے۔ ذرا اٹھا کے بتاؤ، ایک دن اٹھائے گا؟ میں خود نہیں اٹھا سکتا، میں بھی پھنسا ہوا، میں خود نہیں اٹھا سکتا، آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ حضرت امام صاحب کا یہ حال ہے، تو آپ کہاں ہیں؟ تابے قمچی چیر اسد، وہاں تک کہاں پہنچتے ہیں آپ؟ تو یہاں ریزن نہیں ڈھونڈے گا، وہاں ریزن ڈھونڈ رہے ہیں، مودی آ گیا، فلانے آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ پال ٹھاکرے آ گئے، فلانے ٹھاکر آ گئے، اس نے یہ برباد کر۔ ارے میاں اپنے گھروں میں ڈھونڈو، جہاں کھو کے آئے ہو اپنی پونجی وہاں ڈھونڈو، وہی خیر ہے۔ کسی نے کہا نا گزشتہ سال کے زخموں ہرے بھرے رہنا، خزانہ تمہارے گھروں سے نکلے گا۔ خزانہ کہاں سے نکلے گا؟ تمہارے گھروں سے نکلے گا۔ باہر ڈھونڈنے کی خزانہ ضرورت نہیں ہے، خزانہ تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے، بشرطے کہ ٹائم مینٹین کرنے کی ضرورت، مینج ٹائم کیجئے، انشاءاللہ خزانہ تمہارے گھروں سے نکلے گا۔ یہ 3 کام اپنے گھر میں لے کے آ جائیے۔ وہاں کے مرد و خواتین پابندی کے ساتھ فرض نماز زبردست پڑھے جماعت کے ساتھ، اس گھر میں جنازہ ہو جائے وقت پر دفن کر دیا جائے، اس گھر میں میت ہو فوراً وقت پر دفن ہو جائے، اس گھر میں بچہ بچی جوان ہو جائے وقت پر نکاح کر دیا جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گھر مثالی گھر ہوگا، اسلامی گھر ہوگا، امن کا گہوارہ ہوگا۔ ارے جنت کا نام سنا ہے، یہ گھر ہی جنت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 کاموں پر عمل کر کے دیکھیے،
کس نے بتائی یہ بات میری ہے کیا؟ لال کتاب سے بتائی میں نے، ہری کتاب سے بتائی؟ کہاں سے بتائی ہے میں نے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو امیر بنا کے بھیجتے کسی مقام پر، ملک میں، دوسرے ملک میں، مصر میں حضرت عمر بن العاص کو بھیجا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں بھیجا، اس طرح مختلف مقامات پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام میں بھیجا۔ جب بھی حضرت خط لکھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم من جانب امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ خط ہے فلاں فلاں کی طرف سے، الا معاویہ، الا عمر بن العاص یا الا عبداللہ بن مسعود، اس کے نیچے اما بعد، اس کے بعد نیچے میٹر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقتها خیر، سمجھ گئے؟ دوسرا نمبر 2 وبیتها وقتها دفن، تیسرا وشبابها تجوزها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے اندر اگر تمہیں بھلائی اور خیر باقی رکھنا ہے تو سب مل کر نماز وقت پر پڑھ لینا، سب مل کر میت کو وقت پر دفن کر دینا، سب مل کر بچہ بچی کی جوان ہوتے ہی شادی کر دینا، انشاءاللہ وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا۔ فساد انہی میں ہوتا ہے نا، تینوں میں، انہی تینوں میں ہوتا ہے نا فساد، اور جگہ فساد نہیں ہوتا۔ ایک نمازی ہے، نماز پڑھے گا تو اخلاق ہوگا اس کے پاس، اخلاق ہوگا تو وہ جھگڑا نہیں کرے گا کسی سے، کسی کو گالی نہیں دے گا، بچوں کو گالی نہیں دے گا، بیوی کو نہیں مارے گا، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، جھگڑے فساد نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، میت کو وقت پر دفن کر دیا جائے تو زیادہ ماتم نوحہ 40ویں 50ویں 20ویں 30ویں 28ویں 99ویں بھی ہے کیا؟ 99 100 کون سے ہیں؟ مجھے تو پتا نہیں، میں تو جاتا نہیں ہوں، آپ جاتے ہوں گے، آپ کو وہ سب نہیں ہوں گے، ہے نا؟ اور جناب عالی شادی وقت پر کر دی جائے تو بچوں کو انٹرنیٹ دیکھ کر کے وہ فلمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا؟ صحیح ہے، وہ فلمیں نکال کے دیکھنا، وہ وہی تو دیکھیں گے نا جب جگاڑ نہیں بن رہا کہیں، جب حساب کتاب نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، نشانہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں تو کیا کریں گے بھائی؟ اب جوانی آ گئی ہے، کیا کریں آخر کار؟ اب تو نیٹ کھولنے ہی پڑیں گے نا، اب تو ٹی وی راتوں کو دیکھنا ہی پڑے گا نا۔ سعودی عربیہ کے مملکت کے مفتی اعظم آج کے دور کے، انہوں نے فون کیا کہ ایک بھائی نے عرب کنٹری کے اندر فلم دیکھتے ہوئے اپنی بہن پر حملہ کر دیا۔ ابھی کی نیوز، 11 دن کی نہیں، قریب کی نیوز۔ استغفر اللہ۔ یہ سارے فساد زناکاریوں کے، شرابوں کے، یہ سب انہی 3 کاموں کی وجہ سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ امت کو ضرورت ہے کہ ان تینوں پر عمل کیا جائے۔ نوجوانوں ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ، تمہیں قسم ہے، مسجد ہے، وعدہ کرو مجھ سے جماعت کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھو گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے کون کون ہے۔ دیکھ ابھی نوجوان ابھی نیچے ہاتھ گرے ہوئے ہیں، کبھی پڑھنی پڑ جائے انشاءاللہ، چھوڑے گا نہیں نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ وقت پر نماز مت چھوڑیے گا انشاءاللہ۔ یہ نماز بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، اس کے بارے میں 1000 تقریر کر چکا ہوں۔ تو یہ امت کی بھلائی، اجتماعی خیر، گھر کا امن اور سکون، گھر کے اندر فیسلٹی، اچھا جنت گھر بن سکتا ہے، ان 3 کاموں کو کرنے کی وجہ سے یہ محمد الرسول اللہ کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یاد کر لیجئے گا حضور سے ہماری نسبت امت کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، باقی چھوٹی نسبتیں ہیں وہ نسبتیں بھی کام آ جائیں گی۔ پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کا حضور پر مطلب یہ ہے کہ حضور جو بات کہہ دے اس میں خیر سمجھو۔ تو ساری امت کی خیر حضور نے ان 3 کاموں میں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ ان 3 کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔